پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے جی آج بہت اہم ڈیبیٹ قومی اسمبلی میں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کڑی تنقید کی شاہ محمود قریشی پر. وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اس پر کڑی تنقید کی اور ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور شاہ محمود قریشی آمنے سامنے آ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے پہ جو تنقید کی ہے اس میں بڑی اہم بات بلاول بھٹو زرداری نے یہ کی. انہوں نے کہا جی شاہ محمود قریشی کے فون ٹیپ کرائیں. انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ ان کے فون ٹیپ کرائیں ایک ایجنسی کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دور میں وزیر خارجہ ہوتے ہوئے دنیا بھر میں مہم چلائی کہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا جائے اور اس کے خلاف یہ کمپین چلاتے رہے. دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں گئے اور جا کے کہا کرتے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنوایا جائے. جب ہمیں پتہ چلا تو پھر ہم نے انہیں وزارت سے ہٹا دیا تھا، جس پر پھر رسپونڈ کیا شاہ محمود قریشی نے. انہوں نے بھی کڑی تنقید کی کہ ابھی اسے پرچی پکڑا دیں تو یہ آٹو سٹارٹ ہو جائے گا، بچہ ہے بھی سیاست میں، میری ظاہر طویل ایک کیریئر ہے سیاسی حوالے سے. تو یہ دونوں آمنے سامنے رہے اور چھائے رہے آج ظاہر پوری قومی اسمبلی میں. عمران خان کا خطاب سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو سنا بھی، دیکھا بھی اور حیران بھی ہوئے لوگ کہ آخر معاملہ کیا ہے. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے یہ خبریں بارہا آتی رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے بھی یہ مہم چلاتے رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، اور اب پی ٹی آئی میں ہوتے بھی بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب اس دور میں یہ کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کرتے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی کر رہے ہیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے. لیکن آج اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا اور وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، یعنی شکوہ جواب شکوہ کیا ہوتا رہا، آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں. ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں، مجھے وزیر اعظم بنا دو. آپ کے سامنے سچ نہیں کرا رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا تھا وزارت سے. یہ گیلانی کی بات کرتا ہے، اس نے گیلانی کی بات کی ہے، یوسف رضا کی. کم از کم اس کو مکا کا لیڈر آف دی اپوزیشن نہ بنایا ہوتا. یہ تو سرکاری ووٹوں سے گیلانی آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنا ہوا ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو بلاول، گریبان میں جھانک کے دیکھو. جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو. ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے. میں بھی ان کو جانتا ہوں. جب یہ اتنے سے تھے، اتنے سے جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور گھڑکیاں کھاتے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں. میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. یہ مجھے کیا جانتے ہیں. ابھی خان صاحب کو لگ پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. جی لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو، آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے، سوئچ آن ہو جاتا ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ، کچھ وقت لگے گا. میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ دیکھا لگاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے بچپن سے یہ میں نے دیکھا ہے جناب اسپیکر. اپنا وزارت بچانے کے لیے میں نے تو اس فاضل ممبر کو اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان ضبط کر کے آیا بیٹھا ہوں یار. وزیر خارجہ کشمیر کے سودا میں ملوث ہے. بچہ پریشان ہو گیا. آج بچہ بہت پریشان ہے. میں بچے کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہیں کرتا، کہتا ہوں جان دیتا پھر صحیح. بہت کچھ رہتا ہے. آپ مجھے اپنا بات مکمل کریں. آپ اپنا سائٹ پہ آرڈر لے کر ورنہ جناب اسپیکر میں یہاں ہوں. عمران خان آئے، عمران خان تقریر کرے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے. سن لیں، کان کھول کے سن لیں. اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا، شہباز بھی نہیں بولے گا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑکا تھو تھو نہیں چلے گا. جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا یقینی طور پر کہ کس طریقے سے تیروں کا رخ جانب کر کے رکھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، اور پھر وہاں سے شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی جس طرح کا رسپونڈ آیا. اور اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ اسپیکر اسد قیصر کی جانبداری پر، غیر جانبداری پر بھی سوالیہ نشان اٹھے اور ان پر جانبداری کا الزام بھی آئے. لگا اس حوالے سے گفتگو کریں گے، پروگرام میں شامل کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سحر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے عثمان سعید بسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اب دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
سینیٹر سحر کامران صاحبہ، اسپیکر کی غیر جانبداری پر آج سوالات اٹھا دیے گئے اور اس حوالے سے بجٹ منظوری پر بھی کافی بات ہوئی، بحث ہوئی، اور پھر وزیر اعظم کی جانب سے اصلاحات کے حوالے سے بھی کہا گیا. کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا اسپیکر کے خلاف اب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جو وزیر اعظم کی جو تقریر تھی آج کی، میں نہیں سمجھتی کہ اب پاکستان کے عوام ایک ایسے شخص کی بات کو قابل توجہ سمجھتے ہیں جس کے کال اور فیلڈ میں بہت ساتھ ہو، جو کہتا کچھ ہو، جو کرتا کچھ ہو، جو باتیں تو ریاست مدینہ کی کرتا ہو اور اس کا عمل جو ہے وہ عوام دشمن. تو ایک ایسے شخص کی باتوں کو کسی قسم کی توجہ دینا پاکستان کے عوام اب سمجھتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے. تو لہٰذا اس تقریر کی تو کوئی. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا بتا دیجیے گا، آج ظاہر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کڑی تنقید کی انہوں نے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول بھٹو پر تنقید کی. انہوں نے سنگین جو الزامات عائد کیے، اس میں ایک بڑا الزام یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی کے فون جو ہے وہ ٹیپ کرنے کا کہیں وزیر اعظم، کیونکہ انہوں نے ہمارے دور میں بھی وزیر خارجہ ہوتے ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف مہم چلائی اور انہیں اسی لیے ہم نے وزارت سے ہٹایا بھی تھا. اس پہ کیا کہیں گی سحر کامران صاحب آپ؟ جی اچھا، پروگرام میں شامل گفتگو کرتے ہیں. عثمان سعید بسا صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج وزیر اعظم نے یقینی طور پر اصلاحات کی بھی دعوت دی اور پھر ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے گئے. سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر. جی عثمان سعید بسا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں دھوئیں رات خطاب کیا اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، کافی زیادہ کشیدگی پائی گئی. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کی اس تقریر کے اوپر جو آج انہوں نے پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کی، ایک ایسے وزیر اعظم کی تقریر جو پاکستان کی حمیت کے اوپر، پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر اور پاکستان کی قومی وقار اور عزت و تکریم کے اوپر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جو ماضی کے اندر کی گئی جو مجرمانہ غلطیاں ہیں، جہاں پاکستان کی سوورنٹی کو بیچ ڈالا گیا، جہاں پاکستان کی جغرافی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی رہی، لیکن یہاں پہ لوگوں نے ڈالرز بنائے اس کے. آج وزیر اعظم نے اس قوم کو جو وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی آپ کو غیروں کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، میں کبھی بھی آپ کی قومی حمیت اور غیرت کا سودا نہیں ہونے دوں گا، آج انہوں نے ایک نگہبان کی طرح، ایک قائد کی طرح، ایک باپ کی طرح، ایک بڑے کی طرح اپنی قوم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک محبت کا اور اپنی حکومت کی جو ایک ان کے ریٹ آف گورنمنٹ ہے اس کا سائبان کیا. آپ دیکھیے کہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی سوورنٹی، اور یہ اب سے نہیں، یہ مشرف دور سے پامال ہونا شروع ہوئی جب پاکستان کے اوپر ڈرون حملے، پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کو ہر قسم کے معاملات کے لیے جو استعمال کیا گیا، کبھی حکومتوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. نواز شریف صاحب نے ایمل کانسی کو امریکہ کو ڈالروں کی عوض بیچا، اور وہ روایت جب چلی تو اس کے بعد کبھی بھی پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے ڈٹ کے کھڑا ہو کے امریکہ کو، استعمار کی ان طاقتوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں پاکستان کی غیرت اور حمیت کا سودا کریں، آخر کیوں ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو عزیز نہ رکھیں. جی سر، دیکھیے عمران خان صاحب جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عثمان سعید بسرا صاحب آپ، لیکن خان صاحب کی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور آپ کے بہت سارے وزیر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو کلبھوشن کا نام بھی نہیں لیتے. کلبھوشن کو ایک وزیر صاحب گنڈا پور صاحب تو فرماتے ہیں کہ جی شاید نواز شریف نے حوالے کر دیا، تو یہ تو بے خبری کا عالم بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال سے کہ بہت سارے یو ٹرن لے لیے جاتے ہیں. آج بھی مفاہمت کی بات انہوں نے کی ضرور ہے اپوزیشن کو ایسے وقت پر آ کر جب معاملات بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. اب ان کو کیوں لگتا ہے کہ اب مفاہمت کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ ایک طرف تو للکارتے ہیں سب کو جیل بھیجوں گا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور دوسری طرف آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. وہ دیکھیے، ایک پوائنٹ جو ابھی آپ نے ریز کیا، میں اس کے اوپر پوری انہماک سے بات کرنا چاہوں گا. وہ ہے کہ آپ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں. دیکھیے، میں بڑے فخر سے آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی قوم کا سربراہ عمران خان یو ٹرن لیتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے قومی وقار کو تہ و بالا کر کے میری عورتوں، میرے بچوں، میرے بوڑھوں، میرے جوانوں کو شہید کیا گیا ڈرون حملوں کے اندر. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر خبر یہ نہیں تھی کہ ڈرون حملہ ہوا ہے.
پیپلز پارٹی کے دور میں خبر تھی کہ آج ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے، یا آج صرف ایک ہوا ہے، اور نواز شریف کے دور کے اندر 60 ڈرون حملے ہوئے۔ اچھا سر، میرے وزیر سینیٹر سحر کامران صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ میڈم فرمائیے گا، آج وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، اصلاحات کی دعوت بھی دی گئی، اصلاحات کے اوپر بات بھی کی گئی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ کوئی تجویز ہے تو پیش کرنا چاہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ 1970 کے بعد سے تمام الیکشن متنازع ہیں۔ میم اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، سب سے زیادہ متنازع تو خود عمران خان احمد نیازی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سلیکشن ہے، اور جس طریقے سے وہ جو ہے امپوز کیے گئے ہیں پاکستان کے عوام پر، وہ سب سے بڑی متنازع بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کیا پاکستان کے عوام عمران خان احمد نیازی صاحب کی کسی بات پر یقین کرتے ہیں یا اس کو توجہ کے قابل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ، اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کلبھشن یادو کے لیے آرڈیننس آیا، ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں میڈیشن کے نام پر کشمیر کا سودا ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے وقار کو جو ہے آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ سرنگو کر دیا گیا، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو ہے وہ اکانومی کو تباہ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، ایک شخص جو پہلے دن سے جھوٹ بول رہا ہے، جو جھوٹ بول کر آیا ہے، وہ آج ایوان میں جو تقریر کر رہا ہے اس کی میں کیا اہمیت سمجھوں؟ درست ہے آپ کی بات۔ اس میں سینیٹر سحر کامران صاحبہ، عمران خان قابل توجہ نہیں ہے، تو پھر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کے فون ٹیپ کرا لیں آپ، یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جیسے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا؟ تو عمران خان سے ہمدردی ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کوئی اور پرانی باتیں یاد آ گئی آج ان کو؟ ممبر ملتان ایکسپوز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جب فاضل ممبر ملتان جو ہے بڑکے مارتے ہیں اور بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنا تو تھا نا۔ وہ ایکسپوز پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوئے ہیں، وہ ایکسپوز پاکستان کے عوام کے سامنے ہوئے ہیں، وہ ایکسپوز پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے کردار کو سامنے لایا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل صحیح بات کی اور تین نشانے پہ لگا، کیونکہ جس طریقے سے جو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا الزام انہوں نے یہ بھی لگایا آج کشمیر کے سودے کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کشمیر کے سودے میں بھی وزیر خارجہ صاحب ملوث ہیں۔ تو آپ لوگ اس بات پر ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی کشمیر کا سودا کر دیا اس حکومت نے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر عمران خان احمد نیازی صاحب کا امریکہ کا دورہ یاد ہو اور اس وقت کی وہ میڈیشن کی کہانی، ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تھی، جی اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت نے اقدامات کیے، کس طریقے سے جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ کیا، کس طریقے سے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آدھا گھنٹے کھڑے ہونا تھا، کیا یہ کھڑے ہوئے؟ کیا انہوں نے کشمیر کے معاملے پہ قومی یکجہتی پیدا کی؟ اس پہ تو بالکل عثمان سعید بصرہ صاحب یہ تمام جو سوالات سحر کامران صاحبہ اٹھا رہی ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کشمیر کا سودا بھی ہو گیا، اس پر بات بھی کرنے کو تیار نہیں، اور ایسے نون سیریس شخص کو اپنے کشمیر کے حوالے سے بات کراتے ہیں، امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے، جو کلبھوشن کے حوالے سے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی نواز شریف نے وہ تو حوالے کر دیا کب کا ان کو۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہوتی ہے، اور مجھے بڑی اس جرأت ترندانہ کے اوپر ان سیاسی پارٹیوں کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ آ کے تو ٹیلی ویژن کے اوپر قومی حمیت کی بات کرتے ہیں۔ بھائی، جنہوں نے پاکستان کے اس شمالی علاقے کے اندر، نارتھ کے اندر اوپر، انہوں نے چپے چپے پہ ڈرون حملے ہوئے اور یہ اس کا خیر مقدم کرتے رہے، جنہوں نے پاکستان کے فوجی اڈے امریکہ اور نیٹو اور اغیار۔ اچھا بصرہ صاحب، اگر یہ خیر مقدم کرتے رہے تو عمران خان صاحب کو طالبان خان کیوں کہا جاتا تھا؟ پشاور میں دفتر کھلوانے کو تیار تھے وہ، جی ایگزیکٹلی ہمدردی تھی، اس کا مطلب ہے آج ساری دنیا اسی طالبان خان کی بات سن رہی ہے۔ عمران خان نے اس دن سر بائیڈن کے فون کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ فون تک اٹھانے کو تیار نہیں۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے، آپ نے ان انٹرپریٹ بولنے دیا ہے سار کامران کو، میرے خیال میں لیٹ می کمپلیٹ۔ جی کمپلیٹ کیجیے۔ ہاں جی، دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ڈرون حملے پاکستان کی سوورنٹی کو پامال کس کے حکومت کے دور میں کیا گیا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں۔ اس کے بعد اس ملک کے اندر سیکنڈ ٹاپ کے اوپر جو سب سے زیادہ ڈرون حملے کب ہوئے؟ وہ ہوئے نواز شریف کے دور کے اندر۔ آپ مجھے بتائیے، پاکستان سے لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے ہاتھوں فروخت کرنے کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ ایمل کانسی کو سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے امریکہ کے حوالے کیا ڈالرز کے عوض۔
مجھے بتائیے یہ قومی حمیت کے اوپر بات کرتے ہیں تو سر یقین قومی حمیت کے اوپر ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا بسرا صاحب کہ عمران خان صاحب ایک ہی سانس میں اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کے بجائے شہید کہتے ہیں, وزیر خارجہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. تو خان صاحب جب اتنے بہادر ہیں تو کہتے کیوں نہیں دہشت گرد تھا القاعدہ کا؟ اچھا میرے خیال میں آپ کو قومی حمیت اور اسامہ بن لادن کا لنک میرے سمجھ نہیں آ رہی آپ کہاں سے جوڑ رہے ہیں. اسامہ بن لادن وہی شخص ہیں جس سے نواز شریف نے پیسہ لیا $1 ملین لے کے بے نظیر حکومت کو. تو سر اس کو شہید کہا پھر آپ عمران خان صاحب نے. آپ ذرا لنک جوڑ دیں کہ ایک شخص تو 1990 کے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں جی, پیسہ لے کے الیکشن لڑ لیا. بات سنیے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اس ملک کے اندر سیاست میں انوالو یہ خاندان یہ اپنی ذاتی جاگیر سمجھے ہوئے پاکستان کو. میں تو آپ کے سامنے معصومانہ سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ اسی اسامہ بن لادن کی آپ بات کر رہے ہیں نا جس کو بے نظیر بھٹو نے خود کہا کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے $10 ملین لیے ہیں میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو ڈرون حملوں کی نظر کروایا, پیپلز پارٹی. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بے نظیر شہید کی حکومت کو گرانے کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کی. ایک طرف وہ وزیر اعظم کھڑا ہے جس نے ڈٹ کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ایک طرف وہ وزیر اعظم کھڑا ہے جس نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آپ ڈرون حملے کی اجازت ہم سے مانگتے ہیں تو ہمیں لنڈن میں بھی ایک ڈرون حملے کی اجازت دیجیے. پاکستان کے اندر آج وزیر اعظم پاکستان کی سربلندی اور قومی حمیت سر یہ حمیت کی جو بات کر رہے ہیں سر, آپ جو حب الوطنی کی بات کر رہے ہیں, ظاہر حب الوطنی سرٹیفکیٹ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا, لیکن سر دیکھیے حب الوطنی حمیت قومی حمیت کی آپ بات کر رہے ہیں تو عوام کا پیٹ سر ان سے نہیں بھرتا نا. آٹا چینی دال کم نہیں کرنے کو تیار آپ لوگ. آپ معیشت کی تو 3.9 ہمیں GDP بتا دیتے ہیں, گروتھ وہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ نہیں بتاتے کہ آٹا چینی دالوں کی قیمتیں کب کم ہوں گی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کب کم ہوں گی, عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی کب آئے گی. 3 سال تو ہو گئے سر یہ سنتے ہوئے میں. اچھا ادھر توجہ سنیے, توجہ سے سن لیجئے. یہ عام آدمی جس کی آپ بات کرتے ہیں, میں کسان کا بیٹا ہوں. کسان سے زیادہ عام آدمی کوئی نہیں ہے. کسان جو کھیت مزدوری سے جڑا ہوا ہے, کسان جو فصل کو بوتا ہے, کسان جو فصل کو اٹھاتا ہے, اس سے زیادہ پسا ہوا طبقہ پاکستان میں عام آدمی کوئی نہیں ہے. ہماری حکومت نے گندم کی سپورٹنگ پرائز الحمدللہ پاکستان میں تاریخی بلند سطح پر 1300 سے 1800 روپے کی, جس سے صرف اس سال گندم کی مد میں لوگوں نے اتنی گندم لگائی, کسان نے وزیر اعظم کی پالیسی پہ اعتماد کرتے ہوئے 1150 ارب روپیہ ریکارڈ گندم پیدا ہوئی, یعنی کسان کی جیب میں گیا. اگلی بات سن لیجئے, پاکستان کے وزیر اعظم کی سربراہی کے اندر ہم نے گنے کی سپورٹنگ پرائز جو 125 سر ایک منٹ ایک توقف کیجئے گا سر. چینی بھی پھر سب سے زیادہ آپ کے دور میں مہنگی ہو گئی ہے, آٹا بھی آپ کے دور میں 35 سے اٹھ کے 80 روپے پہ چلا گیا سر. ریکارڈ پیداوار گنے کی بھی ہو رہی ہے, گندم کی بھی ہو رہی ہے. عام آدمی کو سر پھر اتنے زیادہ پرائز میں کیوں مل رہا ہے آٹا؟ ابھی پنجاب فلور مل ایسوسیشن نے 5 کلو پر kg پہ بڑھا ہے. مجھے پیارے بھائی جان آپ تھوڑی سی اگر ریسرچ کر لیں, میں تو آپ سے توقع نہیں کر رہا. سر ہڑتال پہ کیوں گئے ہوئے تھے وہ سر, آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے. سر فینڈ نو مجھے سن لیجئے نا, میں آپ کو لاجک سر کامران صاحب بھی نا آپ کی تمام باتیں ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں نا کہ وہ اس پہ کیا جواب دیتی ہیں کہ ایک طرف تو ریکارڈ گندم پیدا ہو رہی ہے, ریکارڈ گندم پیدا ہوتی ہے پاکستان میں. ابھی دوسری دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں ریکارڈ گندم, میری بات سن لیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا نا. جی آپ کمپلیٹ کیجئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریکارڈ گندم پیدا ہوئی, اور آٹا کس سے بنتا ہے؟ پاکستان کے اندر آٹا گندم سے بنتا ہے نا, آٹا سیمنٹ سے تو نہیں بنتا. جی وہی گندم نا سر افغانستان کو بیچی تھی, مہنگے داموں واپس خریدی آپ نے دوسرے ملکوں سے, اسی گندم کی بات کر رہے ہیں نا آپ. سر سمجھا رہے ہیں جس طرح ماشاءاللہ, تو میں بھی تھوڑا سا میں نے کہہ دوں آپ کو بیچ میں. آپ جب سنیں گے تو سمجھیں گے نا. پاکستان کے اندر گندم کی سپورٹنگ پرائز نواز شریف کی حکومت کے اندر 1300 مقرر کی گئی, لیکن کسان کو کبھی 1100 سے زیادہ نہیں ملی. سر 3 سال سے یہ دونوں حکومتوں کی برائیاں چھوڑ کے یہ بتا دیجیے 3 سالوں میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, جہاں شہد اور دودھ کی نہریں وہ بتا دیں سر. سب سے پہلی شہد اور دودھ کی نہریں یہ بہائی ہیں کہ $20 ارب کا مالیاتی خسارہ جو پچھلے 20 سال سے پاکستان کے سر پہ مسلط تھا, جو $2 ارب تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی نے اس کو $6 ارب کا مالیاتی خسارہ کیا. نون کی تجربہ کار اور چوروں کی حکومت نے اس کو $20 ارب کے اوپر لے کے گئے. ہم نے آج الحمدللہ 1 ارب سرپلس میں لے کے آئے ہیں. پاکستان کا مالیاتی خسارہ 20 سال کے بعد میرے وزیر اعظم نے ختم کر دیا. اب سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں ذرا. اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس کو, پاکستان کی ریڈی میڈ ایکسپورٹس کو فیصل آباد سے جو آپ کی کاٹن کی ریڈی میڈ ایکسپورٹس ہیں 26% بڑھایا. ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے. پاکستان کے اندر لوم پاور لومز کی تمام انڈسٹری 30 سال کے بعد
پوری کیپیسٹی کے اندر چل رہی ہے. پاکستان انٹرنیشنل آرڈرز پورے نہیں کر پا سر رہا. بہت پیسہ آ رہا ہے یقیناً طور پر پاکستان میں. مسئلہ صاحب تھوڑی سی ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیے نا. دیکھیں ایک طرف تو عزت نفس بھی بحال نہیں کر سکے لوگوں کے, عام لوگوں سے ریاست کے اہم ایسٹس کو گروی رکھ کر تو پیسے لے رہے ہیں آپ, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اتنی ترقی ہو رہی ہے. کون سے ایسٹ کو گروی رکھا ہے؟ موٹر ویز رکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, کیا کچھ نہیں رکھنا چاہ رہے آپ؟ دیکھیں آپ مجھے کیٹیگوریکلی بتائیں, ہم نے کابینہ نے منظوری نہیں دی سر آپ کی؟ آپ مجھے بتا دیجئے حضور کہ ہم نے کون سے ایسٹ کو, دیکھیں مسئلہ کیا ہے, موٹر وے, ایئرپورٹ, یہ ساری چیزیں ہیں. حضور والا پاکستان کی اس حکومت نے کسی چیز کو کہیں گروی نہیں رکھا. میرے خیال میں ٹیلی ویژن پہ میں تھوڑا سا ریسرچ کر کے بیٹھنا چاہیے. تو سر کابینہ نے منظوری نہیں دی اس بات کی؟ اور حضور والا وہ ایک سکوپ بانڈز ہوتے ہیں, سکوپ بانڈز جو ہیں وہ ایشو جب گورنمنٹ کرتی ہے, اس بانڈز کی عوض آپ کو ایک سوورن گارنٹی دینا پڑتی ہے اسٹیٹ کو. اس گارنٹی میں اور گروی رکھنے کے فرق کو آپ سمجھے, گڑبڑ نہ کیجئے. اب دوسری بات یہ مجھے آپ سے یہ بتایا, آپ دودھ شہد کی نہروں کی بات کر رہے تھے. جی کہاں بھائی وہ بھی بتا دیں تاکہ شہر کامران کو بھی پتا چلے. سر وہ بھی انتظار کر رہی ہوں گی. میری بھی سن لیجئے نا. پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں اسٹاک مارکیٹ نے سب سے زیادہ کاروبار, سب سے حصص کی کا جو ریکارڈ کیا ہے قائم, وہ میرے وزیر اعظم کے دورے حکومت میں. بالکل وزیر اعظم کے دورے میں سر سینیٹر سیر کامران صاحبہ بھی موجود ہیں, ان کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. میم رسپونڈ کیجیے گا. پی ٹی آئی کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے سب کچھ بالکل بہتر ہے, ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, گندم ریکارڈ پیدا ہوئی ہے, تمام تر چیزیں آپ کے سامنے. کیا کہنا چاہیں گے؟ رسپونڈ کیجیے گا سیر کامران صاحب. ذرا میں ایک ایک کر کے نا آپ کو جواب دے رہی ہوں. جی جو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی, تو دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا. کیونکہ دوسری بات جو ہے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہر سڑک پر بم پھٹتا تھا. جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ وہ 2001 میں ہوا تھا, ٹھیک ہے, لائن آف کمیونیکیشن جو ہے یہ اس وقت دی گئی تھی. اور اس کے بعد ایک منٹ ذرا سا ریکارڈ درست کریں. شمسی ایئر بیس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خالی کرائے گئے. ٹھیک ہے, یہ جو باتیں جھوٹی کرنی ہوتی ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے, عملی اقدامات جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں. تو شمسی ایئر بیس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خالی کرائی کی گئی. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان پیپلز پارٹی نے سلانہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد ڈیٹا سپلائی روٹس بند کیے. اگر ضرورت کی بات ہوتی ہے تو ضرورت ایسی ہوتی ہے. ضرورت یہ نہیں ہوتی کہ آپ بولے زبانی کلامی ایبسولوٹلی ناٹ, اور آپ کا عمل جو ہے وہ اس سے بالکل تضاد رکھتا ہو, اور آپ جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دیں. آپ کا آدھا گھنٹے کا کھڑا ہونا کشمیر گیا. آج یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری ان کی باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں, کیونکہ ان کی جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک جھوٹا نریٹو بنائیں, پروپیگیٹ کریں, اور پروپیگیشن پہ آپ ایگزسٹ کریں. جو یہ بات کر رہے ہیں گندم کی, دیکھیں گندم کی جو قیمت ہے وہ سندھ کے اندر 2000 تھی. اگر ان کی 1800 کی بات کر رہے ہیں تو وہ سندھ نے اپنے فارمرز کو 2000 دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے فارمرز کی بہتری کے لیے کچھ کیا, ان سے پوچھیں نا ڈی اے پی کی کیا قیمت ہے, ان سے پوچھیں کہ جی یوریا کی کیا قیمت ہے, ان سے پوچھیں کہ جی ایس او پی کی کیا قیمت ہے, ان سے پوچھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن میں انہوں نے 100% اضافہ کیا. تو یہ بتائیں کہ آج فارمر کی حالت تو فارمر سے ہی پوچھ سکتے ہیں نا, فارمر کی حالت ان سے کیا پوچھیں گے. بات یہ ہے انہوں نے تو ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنا ہے. انہوں نے جس طریقے سے چینی کرپشن کی. اچھا سیر کامران صاحبہ ایک سوال پلیز ضمنی سوال آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر. سیر کامران صاحبہ یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ اڈوں کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, لیکن ایسی بھی متضاد اطلاعات ہیں کہ جی اڈے جو ہے وہ دے دیے گئے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ زلفی بخاری کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں جس کی تردید کی جا رہی ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اسرائیل کے نمائندوں سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے. میڈم اس پر ذرا کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں ایک تو کل قومی سلامتی کی میٹنگ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے چیئرمین ان باتوں کو ضرور کریں گے. ان باتوں پہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی وضاحت چاہیے ہے, اور پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی, اور پاکستان کے عوام کو بھی. کیونکہ زلفی بخاری یہ بات جو ڈینائل میں کہتے تھے دسمبر میں, آج وہاں پہ اسرائیل کے اخبار اس کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس وقت تو ہم خاموش رہے, لیکن آج ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ گئے. تو یہ کیا کرنے کے لیے گئے, ان کے پاسپورٹ جو ہے نیشنلٹی پہ گئے وہ بھی اس کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے تو یہ بھی خبریں سنی کہ جی انسپیکشن ہو گئی سائٹ. ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ جو ہے وہ آلریڈی معاملات طے ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کی آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دو نا جو انہوں نے کہی اور وہ ٹیکنیکلی ہو, کوئی ایک. اگر آپ ایک ایسی بات بتا دیں گے تو میں کہوں گی کہ ہاں جی یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں.
इन्होंने तो पहले दिन से, अगर इनके मीडिया बयानात के ऊपर आप यकीन करेंगे तो इनके मीडिया बयानात पे तो ये जापान और जर्मनी की सरहदें भी मिलाते हैं। अच्छा ठीक है मैडम। अच्छा मैडम जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से आज कहा गया है कि बजट इजलास में जो है वो गैर जानिबदार अगर वो रहते तो धांधली ना होती, बजट मंजूरी के लिए हुकूमत के पास 172 वोट नहीं होते। जब आप लोगों को शक है कि जी स्पीकर जो है वो जानिबदार हो गए, गैर जानिबदार नहीं, तो तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेकर आते आप लोग? देखिए बात ये है कि असल हम तो बिल्कुल लाना चाहते हैं। कल नून लीग के 14 जो है मेंबर्स एब्सेंट थे, जिसपे हमें बिल्कुल तशवीश है कि क्यों जो है वो मेंबर्स जो है वो एब्सेंट थे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं आए। देखिए आपके पर्सनल मामलात होते हैं, लेकिन जो कौमी मामलात होते हैं वो आपके जाती मामलात से बहुत बुलंद होते हैं। सर कामरान साहब सही कह रही हैं, अगर अपोजिशन लीडर के चले जी करीबी अजीज थे जिनके जनाजे में उनको जाना होगा, बाकी 14 लोग क्यों नहीं आए, ये भी सवाल बहुत अहम है। जी बिल्कुल। अच्छा अब चलते जरा उस्मान बस्सा साहब की जानिब, उनकी तरफ से मैं कमेंट लेना चाहूंगा। सर पीटीआई का ये कौन सा वतीरा है कि आप कौमी सलामती उमूर के मामलात पे भी पार्लियामान को जो है वो एतमाद में नहीं लेते और खुद ही खुद फैसले कर लेते हैं? और ये जो इसराइल वाला मामला है सर, इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई मुलाकात हुई है, जस्ट इसकी तरदीद की जा रही है? मुईद यूसुफ साहब की जानिब से भी कल कहा गया था, सर कमेंट कीजिएगा इस पर प्लीज। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि देखिए सर कामरान को आपने अनइंटरप्टेड बोलने दिया है। बिल्कुल आप इंटरप्ट सर, टेक योर टाइम, आप बात करें, बिल्कुल मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा प्लीज जी। अब सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अभी सर कामरान फरमा रही थी कि कोई एक काम बताएं जो वजीर आज़म ने कहा और कर दिखाया। वजीर आज़म ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि वो पाकिस्तान की पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटने वाले चोरों, कज़ाकों, मुआशी कज़ाकों को कानून के सामने लाके खड़ा करेंगे। और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हुई, और आपने देखा कि उनकी बेटी को सजा हुई, उनके बच्चे इश्तहारी हैं, उनको 7 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। और इसके अलावा जरदारी साहब भी ओमनी के तमाम मामलात के अंदर अपनी रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर किए हुए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की बदनाम जमाना टीटी स्कैंडल के अंदर कानून के सामने सरेंडर किए हुए हैं। तो ये सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा था कि मैं इन तमाम लोगों को जिन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया और पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटा, मैं इनको रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करवाऊंगा। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा करवा के दिखाया। सिर्फ सलीमुल्लाह वाला खेल नहीं खेला कि हम करेंगे, पेट फाड़ देंगे, ले आएंगे उसको पकड़ के ले, नंबर 1। दूसरी बात है आपने कहा कौमी सलामती की। देखिए मेरे ख्याल में इंतहाई गैर मुनासिब रवैया ये है कि जब एक बात जो सिर्फ अफवाह है, जिसके ऊपर के जिस कंसर्न आदमी यानी जुल्फी बुखारी साहब ने डट के उसकी तरदीद करती है, मेरे ख्याल में इस मामले को इससे आगे लेके जाना बिल्कुल एक अफवाह साज फैक्ट्री के साथ खड़ा होना है पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर। इस तरह की बात अगर फर्ज करें मैं किसी बात के लिए किसी को ब्लेम करूं और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और वो आदमी कहे कि बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूं और उसकी तरदीद कर दे, बात खत्म होनी चाहिए। अगर अब किसी के पास सबूत है तो टेलीविजन पे आए, बात करे, पब्लिक सारे इसके आउटलेट उसके सामने। इजाजत तो एक सवाल करना चाहूंगा, बात नहीं कर रहे सर, इसलिए इस पे बात नहीं कर रहे कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी भी तो होती है ना, शायद इसलिए कांटेक्ट किया हो। जी नहीं, मेरे ख्याल में मैं दोबारा आप उसी बात के ऊपर आ गए। मैं आपको कह रहा हूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की किसी किस्म की इजराइल के साथ ना है, ना हो सकती है, ना ऐसे कोई कर सकता है। ठीक है सर, इस पर आपको कमेंट आ गया। अपने नवाज शरीफ के हवाले से बात की सर, प्लीज एक सवाल चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज। हाँ सर, आपने कहा कि नवाज शरीफ को सरेंडर करवाया, उन्हें सजा हुई, उनकी बेटी को सर फरार किसने करवाया और वापस कब लेकर आ रहे हैं आप लोग? हाँ देखिए ये बड़ा आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अंदर चलने वाली नवाज शरीफ की जब बेल एप्लीकेशन थी, जब उसके ऊपर अगर आप ऑब्जर्वेशन को याद करें, जब मौजूद अदलिया के जज साहबान ने कहा कि नवाज शरीफ इस मुल्क के निजाम को चकमा दे के इस मुल्क से फरार हुए हैं। सर लेकिन आप नहीं समझते कि पीटीआई के अपने जाहिर है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिकॉर्ड है। सर आप बताएं ना कि आपके वज़रा ने उन्हें राय फरार नहीं की, क्या उन्हें सेफ एग्जिट आप लोग की जानिब से नहीं दिया गया? आप देखिए मुझे अगर आप हाँ प्लीज आप बात करें सर, बस मैं ये सवाल करना चाहता। जी अच्छा, अगर आप थोड़े से माजी में तमाम वाकयात को जरा उनको फ्लैश बैक करें तो आपको याद होगा ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनकी पार्टी के लोग रोज टेलीविजन पे आके कहते थे कि उनके प्लेटलेट्स कम हो गए, वो बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं है कि वो कलम नहीं उठा सकते, वो सांस नहीं ले सकते, और हत्ता के अदालत को कहना पड़ा कि क्या हुकूमत उनकी जिंदगी गारंटी देती है। इसके बावजूद जो आपको याद है कि हमारे जो कैबिनेट ने फैसला किया कि वो इतनी जो है वो एक श्योरिटी बॉन्ड भर दें और फिर वो चले जाएं। अब उन्होंने एक श्योरिटी बॉन्ड 50 रुपए का भरा और अदालत के अंदर ये कह के गए
یہ کہہ کے گئے کہ وہ 2 ہفتے کے بعد اپنا علاج کرا کے واپس آ جائیں گے. میرے خیال میں کبھی کسی نے ٹیلی ویژن کے اوپر مسلم لیگ نون کی ریپرزینٹیشن کو آج یہاں موجود نہیں سوال نہیں کیا کہ ایک ایسا آدمی جب اس سے پہلے بھی دل کی بیماری کا بہانہ کر کے مشرف کے دور کے اندر اسی طرح کا بہانہ کر کے 40 صندوق لے کے اس ملک سے بھاگ گیا تھا اور 10 سال کا معاہدہ کر کے ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے معاہدہ نہیں کیا تھا, تاکہ معاہدہ بھی پبلک ہو گیا. وہ آدمی آج پھر بھی پاکستان میں جب اس کا یہ اقتدار میں زندہ رہنے والی مچھلی ہے نواز شریف, جو اقتدار ابھی آج الیکشن اناؤنس کریں نواز شریف کل کی واپس آ جائے گی. مسئلہ صاحب یہ بات بھی تو ہے نا, یہی باتیں سارے اس دور میں بھی آپ لوگ کرتے رہے جب کلثوم نواز بیمار تھی اور کہا گیا وہی شاید بہانہ کیا گیا لیکن بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو بہرحال وہ تو بیماری کے انسانی ہمدردی کے خان صاحب نے بھی کہا میں نے جانے دیا تھا, اور آپ لوگوں نے بھی کہا کہ ظاہر ہے جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں, شاید اب آخری لمحات ان کے جانے دینا چاہیے. انسانی ہمدردی کے خان صاحب نے جانے بھی دیا, لیکن اب آنے کے حوالے سے سر کچھ انتظامات ہو رہے ہیں کسی طرح لایا جائے ان سے, کیونکہ معاہدہ تو نہیں ہے ہمارا برطانیہ سے. دیکھیے سب سے پہلی تو مورل اینڈ لیگل رسپانسبلٹی مسلم لیگ نون کے ان صاحب کے اوپر ہے جنہوں نے ان کی شورٹی بانڈ پڑے جس کا نام شہباز شریف ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک آدمی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ سوال کیوں نہیں اس شخص سے کرتا, اس کی ٹیلی ویژن کی ریپرزنٹیشن سے روز ان کے ترجمان بیٹھتے ہیں کیوں نہیں پوچھتا اس ملک کے اندر کوئی اخلاقی حدود و قیود ہیں سیاست کی, کوئی قانونی حدود و قیود ہیں کہ آپ لوگوں نے سفید جھوٹ بولا اور اس کے اوپر ڈٹائی اور بے شرمی یہ ہے. مریم نواز نے سر رسپونڈ کیا تھا بسرا صاحب, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کی زندگی کی گارنٹی دے دیں ہم بلا لیں گے, آج ہی آ جائیں گے, کل بلا لیں گے فلائٹ سے کہتی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ مسلم لیگ نون جس کا نام ہے, آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک بات ان کے اندر کانسٹنٹ ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. مجھے بتائیے کہ نواز شریف نے ایک ہم پوچھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہاں گئے ہیں علاج کروانے, کس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, کہیں ایک جگہ پہ اگر وہ گئے ہیں تو اس کی رپورٹ دکھائیں نا جی. ہم تو ان کو پنجاب گورنمنٹ نے جب ڈینائی کیا ان کی ایکسٹینشن کو کورٹ کو ڈینائی کیا تو ہم نے کہا کہ ایک رپورٹ دکھا دیں وہ بیمار ہیں. اب تو شہری ہے سر, چلیں ٹھیک ہے سر. اچھا سیر کامران صاحب جانا چاہوں گا میڈم ذرا آخری, کیونکہ وقت بہت کم ہے. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اصلاحات کی بات کی گئی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی گئی ہے, پھر ظاہری بات ہے دھاندلی کے انضامات کوئی پس پردہ نہیں ہے, آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی لگائے جاتے ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی. اب اصلاحات کے حوالے سے بات ہوئی ہے, میم جسٹ آپ کے پاس 40 سیکنڈ میں کمنٹ کر دے گا, کیا اصلاحات کے لیے کوئی حکمت عملی ہے, آپ لوگ بات کریں گے؟ پہلے تو مجھے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کرپشن کو سب سے زیادہ ہارڈر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنے بری گھر والا کا گھر ریگولرائز کرایا, جس طریقے سے جہانگیر ترین کو پروٹیکٹ کیا, جس طرح سے جو ہے آپ میڈیسن کے جو کرپشن کو پروٹیکٹ کیا, جس طرح سے چینی آٹے کی کرپشن کو پروٹیکٹ کیا, جس طریقے سے جو ہے معلم ڈبہ کی کرپشن کو پروٹیکٹ کیا, جس طریقے سے پشاور میٹرو کی کرپشن کو پروٹیکٹ کیا. تو بیسکلی جو لوگ ان کے کچن چلاتے ہیں, جو لوگ ان کے فائنینسر ہیں, ان سب کو کرپشن کی پوری اجازت ہے, کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایجنٹس چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کے فائنینسر تھے, ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے میڈم, لیکن اصلاحات کے حوالے سے بتا دیں پیپلز پارٹی بات کرے گی یا نہیں, پلیز میڈم. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں طے ہوں گی. پیپلز پارٹی پہلے اس پہ ایک بل لا چکی ہے, لیکن ہم ان کو مزید کرپشن کا بالکل موقع نہیں دیں گے, مزید کرپشن کا موقع نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ اور عثمان سعید بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اب دونوں رہنماؤں کا بہت بہت شکریہ. وقت کم تھا, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. جیو پاکستان کے لیے